کہنا ہاں جی گا سی بیٹھا ہوا آرام کے ساتھ میں کئی گل دس یار تو پیدا کیویں ہویا سی چل لگا جی ہے کون دسدا میں کہا تواڈے اوتے تے فرض ہے مرزا قادیانی پرلے درجے کا بغیرت تھا کنجر تھا یاد رکھیے سچا نبی ہمیشہ امت میں غیرت پیدا کرتا ہے اور جھوٹا نبی بےغیرتی پیدا کرتا ہے مرزا قادیانی نے اپنی پیدائش خود لکھی ہے آپ کسی کنجر خانے کے کنجر سے کہے تو کس طرح پیدا ہوا وہ آپ کو گولی مار دے کہ ماں کی عزت کی بات ہے ماں کی عصمت کی بات ہے مرزا نے لکھا جب میں پیدا ہوا تو میں اکیلا پیدا نہیں ہوا میرے ساتھ میری بہن بھی پیدا ہوئی پہلے وہ نکلی حوالہ یاد رکھیے پہلے وہ نکلی اس کے بعد میں نکلا اور میرا سر اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا فٹے منہ جمل لگیا پہن دیا ٹنگا سر پساتا یہ پیدائش لکھی ہے خود اپنی میں کہ دس ہوں تو کیویں جمیا سی ہر مرزائی دا فرض دس کیویں جمیا سی چپ میں کہ چل دعا کر کے یا اللہ میرے گھر جتنے بچے پیدا ہون سارے اس طرح ہی ہون کہ بھن دی ٹنگا چ کسی نہ کسی نے سر بسایا ہوئے چل دعا کر چپ خاموش بیٹھا ہوں اب مجھے بتائیں تھوڑی سی بات یہ چھوٹی سی باتیں میں آپ کی خدمت جو پیش کی ہیں مرزائی پکڑنا کوئی مشکل کام ہے کیوں جی نسیم صاحب کوئی مشکل کام ہے نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت جاہدین ختم نبوت مرزا پہ لعنت مرزائی نوازوں پہ لعنت بیٹھا کونے میں میں کہا کدی غرارہ پائی اب اس کے ساتھی جو دوست ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں صوفے سے نیچے گر رہے ہیں کہ یہ اس کی گت بن رہی ہے چھترول ہو رہی ہے اس کی ریمانڈ ہو رہا ہے اس کا میں کدی غرارہ پایا کہندا وہ تے کنگڑ پاؤندے نے کون پاؤندے جی اور کہنے لگا جی وہ تھا میں کدی غرارہ پایا ہی کہنے لگا جی وہ تے چنگڑ پاؤندے نے چنگڑیاں پاؤندیاں نے ہاں میں کہا کہ چنگڑ بھی پاؤندا سی سیرت المہدی میں بیٹے نے لکھا ہے کہ ابا جان کبھی کبھی غرارہ بھی پہنا کرتے تھے اور صدقے ہو تیرے کانیا ایک آنکھ ہے نہیں باں تو ٹنڈا ہے منہ تو تھتھا ہے ہکلاتا تھا یہ جد تھلے غرارہ پایا ہوئے تو کیسا سجے گا کیا خوبصورت شخصیت بنے گی غرارہ پاؤندا سی اصل وجہ کیا تھی قادیانی کتب سے یہ بات ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کو دن میں 100 دفعہ پیشاب آتا تھا اور اکثر اس کا پیشاب جو ہوتا تھا وہ اس کی شلوار میں نکل جاتا تھا میں بے حوالہ بات نہیں کر رہا بیٹے نے لکھا خود باپ کی سیرت میں کہ اکثر یہ ہوتا آپ پہلے سوتی ہزار بند شلوار کے اندر استعمال کرتے تھے اکثر یہ ہوتا گرا کھلنے سے پہلے پیشاب کھل جاتا وہ جو گنڈ کھولتا ہوتا سی بوتر کھل جاتا سی اما جان نے اس میں تبدیلی کیا تھی اما جان نے کیا اوے کنجرا باندر دیا پترا کھوتے دی شکل آ لیا بغیرتا کتوں میرے پلے پی گیا حرام دیا ریشمی ادار بند پایا کر وہ ریشمی ادار بند ڈالا گیا وہ بھی کھلن تو پہلے پیشاب کھل جاتا سی اور میں وثوق سے حوالہ گفتگو کر رہا ہوں کہ مرزے کو اس کے گھر والوں نے غرارہ پہنایا اس لیے اس واسطے جدو موتر آوے غرارہ چکیا موتر لیا موتر ختم غرارہ تھلے اپ اینڈ ڈاؤن
انہیں کہا کھوتے دیا بچے میں تیری اینیاں شلوارا نہیں دھو سکتی، باندر دی اولاد تیری شکل دیکھی موترن تے لگا سویر تو لے کے شام تین کام اور کوئی نہیں، شلوارا بھری جانا کانیا۔ یہ کانا بھی تھا، یہ ٹنڈا بھی تھا، یہ ہکلا بھی تھا۔ خود بیٹے نے لکھا کہ حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ پرنالا کو پنالا کہتے تھے، پنالا پنالا، اور جس کو پرنالا کہنے کی قدرت حاصل نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کہندا جی ہوں میری خلاصی کر دیو، میں کہ نہیں بنا دینا پورا ہو لیندے سرکار، ایڈی جلدی کالے پی گئے ہو، تسی تے بڑے ذلیل ہوندے ہو، کمینے بغیرت پرلے درجے تے، تہاڈا نبی تے اپنی پیدائش آپ لکھدا۔ اچھا میں کوئی گل دس، کدی گھروں پیسے پوسے لے کے نسیا، چوری چوری کدی کیتی؟ کہندا نہیں جی میں تے شریف آدمی ہوں، میں پیسے لے کے گھروں کیوں نسنا؟ مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود ابھی لڑکے ہی تھے کہ اپنے دادا کی پینشن جو 700 روپے تھی، ذرا غور کریں، باحوالہ گفتگو کر رہا ہوں، 700 روپے پینشن باپ کی اس زمانے میں، بندہ پوچھے یہ وائسرائے ہند لگا ہوا تھا، اس زمانے کی 700 پینشن جو ہے وہ آج کی کم از کم 20 لاکھ کی رقم بنتی ہے۔ کس بات کی اس کو پینشن ملتی تھی کہ جنگ آزادی کے اندر اس کے دادا نے، اس کے باپ نے انگریز کو سپاہی دیے تھے، فوجی دیے تھے، گھوڑے دیے تھے اور جاسوسی کا کام کیا تھا اور ہزاروں مسلمانوں کو مقتول کیا تھا، شہید کیا تھا، اس کے عوض اس کو اتنی بڑی گرانٹ ملتی تھی۔ کتاب ان کی حوالہ میں بتا رہا ہوں کہ 700 روپے اس کو پینشن ملتی تھی اس زمانے کے اندر، آج سے 1.5 صدی پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو 700 روپے کا تو پینشن ملتی تھی۔ پینشن لینے گیا، لکھا کہ پینشن لینے گئے تو ساتھ ہمارا ایک رشتہ دار جس کا نام مرزا امام دین تھا وہ بھی ساتھ چلا گیا اور اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ حضرت صاحب 7,700 پینشن لے کے گھروں غائب ہو گئے، واپس ہی نہیں آئے۔ ہوٹلاں دیا سیرا کرتا رہا، فلاں ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا رہا، اور جب پیسے ختم ہو گئے تو پھر شرم کے مارے گھر واپس آنا پڑا۔ اور میں کہ جڑا گھروں پیسے لے کے دوڑ جائے چور ہوئے وہ نبی ہوں؟ نبی نے کہندا جڑا چور ہو ہاتھ وڈ دیو، اور نبی تو کہتا ہے کہ جو چور ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہاں پہ یہ خود چوریاں کر رہا ہے۔ چپ بیٹھا ہوا ہے اور بولو یار کبھی کو قادیانی پکڑنا پڑے، پکڑ لے ہوئے کیوں جی؟ اچھا میں کہا چل ایک گل دس، کدی ایک جوتی پا کے بھی ترے ہیں؟ کہندا جی تریا ہی نہیں جا سکتا۔ کیا بالکل ٹھیک۔ مرزے کے بیٹے نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب اپنی جوانی دے وچ روزگار دی تلاش سے جا رہے سی تے قادیان تو چلے تو کئی میل اگے چلے گئے، کافی فیصلہ طے کر لیا، کئی میل دور جا کے تے اپنے نال دے ساتھی نو کہن لگے یار میں ایک جوتی پائی کہ ہے ہی نہیں میرے پیر چ۔ ایک جوتی ہے ہی نہیں، کہنے لگے جوتی دی تلاش واپس آئے، میل تو زیادہ سفر کرتے کرتے واپس آئے تو پیچھے دیکھو اتنے جوتی پئی سی۔ تسی ہن غور کرنا، بندے نے ایک بوٹ پایا ہوئے تو دوجا بوٹ دے پیر چ نہ ہوئے، دوجے پاسے ننگی پیری ہوئے، انہوں ایک سیکنڈ ہی پتا لگتا ہے۔ جڑا بندہ میل تو زیادہ چلتا رہا وہ مطلب ہے کہ ایک پیر وہ اینا اچا ایک نیواں، وہ ٹھپ ٹھپ کر کے پیر وجن گے نا، دماغ سے سٹ وجتی ہے۔ لیکن اس کنجر نے پتہ نہیں کیڑی دنیا دی کو افیم کھادی سی کہ میل ترتا رہا ایک جتی پا گئی۔ تو میں ایک بوٹ دیتا، میں آگیا چل پا تر کے بخا یار یاد تازہ ہو جائے گی ہے، وہ نہ پاوے بوٹ، بیٹھا ہوا۔ پھر اگلی بات، اس سے میں نے کی اب معافیاں مانگ رہا،
मिन्नतें कर रहा, समझते कर रहा, मेरी जान छोड़ दे। मैंने कहा तेरे भी तेरी जान नहीं छोड़नी। मैंने कहा एक बात बता, जरा गौर से सुनिए इस पॉइंट को, और ये आपके पास इतना बड़ा हथियार है कि कादियानियत की गर्दन उड़ जाती है। तो जैसे सुनिए ये इस नुक्ते को। मैंने कहा जो सफर का महीना होता है, ये इस्लामी साल का कौन सा महीना होता है? क्या लगा जी? दूसरा। क्यों जी? दूसरा। पहला मुहर्रम, दूसरा सफर। मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है, जरा तवज्जो रखिएगा, मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरा ये चौथा बेटा है मिर्जा मुबारक अहमद, इसको 4 की अदद से बड़ी निस्बत है। पहली बात यह कि ये मेरा चौथा बेटा है। दूसरी बात ये, अब ये बात ध्यान में रखिएगा, मैंने उससे पहले करवा लिया कि बता सफर का महीना कौन सा महीना होता है, तो मुझे कहने लगा दूसरा महीना होता है। मैंने कहा ठीक। तो मिर्जा कहता है इसको 4 की अदद से बड़ी निस्बत है। ये मेरा पहली बात ये कि मेरा चौथा बेटा है। दूसरी बात ये कि ये इस्लामी साल के चौथे महीने यानी माह सफर में पैदा हुआ। ये मालूमात हैं। वो शख्स जो कहता है कि मैं अल्लाह के इज़्न के बगैर बोलता ही नहीं, माह सफर में लिखा हुआ है चौथे महीने, और अगली जो निस्बत है इसको 4 से वो ये है कि ये हफ्ते के चौथे दिन यानी चहारशंबा को पैदा हुआ। और बदतीनत को पता नहीं था चहारशंबा, चहार से धोखा खा गया। चहारशंबा 5वां दिन होता है। शंबा, यकशंबा, 2 शंबा, 6 शंबा, चहारशंबा 5वां दिन होता है। और मैंने कहा इस उल्लू के पट्टे को न महीनों के नाम, साल के महीनों के नाम आते हैं, न हफ्ते के दिनों के नाम आते हैं। मैंने कहा मैं अपने बेटे को दूसरी जमात में दाखिल करवाने के लिए गया तो मिस ने टेस्ट लिया। टेस्ट में उसने कहा कि हफ्ते के दिनों के नाम लिखो और साल के महीनों के नाम लिखो, तो उसने हफ्ते के दिनों के नाम भी सही लिख दिए और साल के महीनों के नाम भी सही लिख दिए। और उल्लू के पट्टे अगर नबी बनाए बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होता तो फिर मेरे बच्चे को नबी मान ले। मैंने कहा बता सफर का महीना कौन सा महीना है? कहना दूसरा। मैं क्या तू ऐसा मनहूस काफर है कि साढ़े नजदीक तू है ही काफर, तू मरज़ैया के नजदीक भी काफर है क्योंकि तू मिर्जे के सामने खलो गया। मिर्जा कहता तेरा नबी कहता दूसरा महीना, चौथा महीना, तू कहना दूसरा महीना। और कोई उम्मती दुनिया में आज तक दुनिया में कभी उम्मती ऐसा देखा जिसने नबी से इख्तलाफ किया हो? क्यों दोस्तों? वो अपने नबी से इख्तलाफ कर रहा। मैंने बताया अब तू सच्चा है कि तेरा नबी सच्चा है? एक जगह कादियानी से मुनाजरा हो गया। मैंने उससे कहा अब गुफ्तगू शुरू हुई है और कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा दुआ कर कि या अल्लाह मेरी आंखां मिर्जे अंगड़ियां बना दे। कहना मैं को पागल है? सारा मजमा हंस हंस के दूर आ जाना। उठ के तुर पिया। मैं कह इधर मुनाजरा करिए, इधर आ, इधर आ। नहीं जी नहीं मैं नहीं मुनाजरा कर। मुनाजरा खत्म हो गया। एक जगह पर यही गुफ्तगू हुई। कादियानी आके बैठा, ये ऐसे बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे। मैं ठीक है। मैं कहा देख हर बंदा नबी जड़ा है वो खैर ही खैर होंगी, वहां से खैर ही खैर मिलती है। क्या बात कर रहा थी मैं? मैंने उससे कहा और उम्मत को नबी की खैर में से हिस्सा मिलता है। औलिया अल्लाह ने लिखा कि आसमान से जितने भी अनवार और तजल्लियात नाजल होते हैं वो गुंबद खजरा पे नाजल होते हैं और वहां से जिंदा और गुजर गए जो औलिया अल्लाह हैं उनमें तकसीम कर दिए जाते हैं। जितना किसी उम्मती का राब्ता होता है उतना ही फैज उसको नबी से पहुंचता है। तो हर बंदा यह चाहता है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलूं। मैं क्या तू दुआ करके या अल्लाह जिफ जी मौत मिर्जे नू आई ओहो जी मौत मैनू आवे।